قرآن کی آیات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں، اور اللہ کی عظمت کے سامنے کسی کو بھی عاجز ہونا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کوئز کے سلسلے کا تیسرا پروگرام جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ اور علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ خود سے کیا جانتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کون جانتا ہے۔ ایک زمانہ تھا میرے موبائل میں ان سب لوگوں کے نمبر ہوتے تھے جن کی مجھے ضرورت ہوتی تھی، مطلب آرٹسٹ ہو گئے، ایکٹر ہو گئے، وائس اوور آرٹسٹ ہو گئے، گلوکار ہو گئے، موسیقار ہو گئے، مذہبی رہنما ہو گئے۔ تو جب بھی کسی پروگرام کو کرنا ہوا تو ہم نے اس سے رابطہ کیا اور اس سے جو بھی کام ہے اسے کروا لیا۔ سم ٹائم کوئی ریکارڈنگ ہوئی ٹی وی کی، پی ٹی وی کی، یا کوئی اور، یا ذاتی معلومات کے لیے بھی اگر آپ کو کوئی کسی کا پروننسیشن نہیں آتا، تلفظ نہیں آتا، یا اس کا مطلب کیا ہے نہیں آتا۔ جیسے ابھی بھی میں بعض اوقات کوئی چیزیں قرآن پاک کے حوالے سے ہوں تو میں خلیل الرحمن چشتی صاحب سے پوچھتا ہوں، ان کا نمبر میرے پاس ہے، ان کو واٹس ایپ کرتا ہوں اور وہ بڑی محبت سے تفصیل سے اس کا جو ہے وہ جواب دے دیتے۔ تو ہم نے ایک اور چشتی صاحب کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ چشتی صاحب جو ہیں وہ ہیں چیٹ جی پی ٹی، تو ہم ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آج جو تیسری قسط ہے اس میں میری خواہش ہے کہ ہم کچھ سوالات جو کرنے جا رہا ہوں میں ان سے، تفصیل بعد میں ہوگی، لیکن کوئز کے طور پر جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی کون سی ہے؟ قرآن پاک میں کس نبی کا تذکرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں کتنی آیات سجدہ ہیں؟ اور وہ کون سی سورہ ہے جسے دل کہا جاتا ہے قرآن کا؟ اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کس جانور کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ اور وہ کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر موجود ہے؟ اور قرآن میں کس فرشتے کا نام سب سے زیادہ آیا؟ یہ تو آج کے سوالات ہیں، لیکن کچھ تفصیل بھی ہوگی، جیسے اگر سورہ بقرہ ہے تو پھر سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو چلتے ہیں جی اپنے پروگرام کی طرف، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں اور کیا حال ہے۔ تو جناب چیٹ جی پی ٹی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How are you today؟ میں بالکل خیریت سے بہترین۔ آپ سے قرآن کوئز کے حوالے سے آج تیسری قسط ہے ہماری، اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، خوشی ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ بالکل، قرآن کوئز کی تیسری قسط کے حوالے سے آپ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں سب سے طویل سورہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ سورہ البقرہ ہے، اس میں 266 آیات ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، جیسے ایمان، شریعت، عبادات اور انسانوں کے درمیان تعلقات۔ Can you give me the number of ayat and other things in figures in English, not in Urdu? Sure. Here's the information in figures. Surah Al-Baqarah is the longest surah in the Quran. It has 286 verses. It is located in Juz 1 to 2. It is a Medinan surah. Let me know if you need more details. اوکے، آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی کی کون سی آیات پہ مشتمل تھی؟ وہ وحی جو پہلی وحی جو ہے وہ کون سی آیات تھیں؟ قرآن پاک کی پہلی نازل ہونے والی وحی سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس طرح کریں بردر، یہ جو آیات ہیں نا جی، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، آیات عربی ٹیکسٹ کو چھوڑ دیں، صرف انگریزی اور اردو میں ترجمہ بتائیں۔ ڈونٹ ریپیٹ دا عربک ٹیکسٹ پلیز۔
पहली वही की आयत का तर्जुमा सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी में। उर्दू तर्जुमा। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून की फटकी से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया। English translation. Read in the name of your Lord who created. 2. Created man from a clot, a piece of congealed blood. 3. Read, and your Lord is the most generous. 4. Who taught by the pen. ये पहली वही की इब्तदाई आयत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हरा में नाजिल हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुरान पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। May peace and blessings be upon him. जज़ाकल्लाह। कुरान पाक में सबसे पहली नाज़िल होने वाली वही की, May Allah bless you. कुरान पाक में किस नबी का तज़किरा सबसे ज्यादा आया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सबसे बढ़कर इज्जत व एहतराम के काबिल है, क्योंकि आप फजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और आपका जिक्र दुनिया व आखिरत में हमारे लिए बरकत का बायस है। हर वक्त और हर मौका पर आपका जिक्र हमारे दिलों को सुकून और नूर अता करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये जुमला ईमान का हिस्सा है और मुसलमान हर लम्हा आप अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज्जत में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। कुरान में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बार बार किया गया है। अगर आपको इस हवाले से मजीद मालूमात चाहिए या किसी खास हवाले से बात करनी हो तो बताएं, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, कुरान पाक में आया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ये कहाँ है और क्या ये आयत का रेफरेंस क्या है? जी हाँ, कुरान पाक में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का जिक्र है। ये आयत सूरह अहज़ाब में आई है। आयत का मितन, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। सूरह अल-अहज़ाब, English translation. Indeed, Allah and His angels send blessings upon the Prophet. O you who have believed, ask Allah to confer blessing upon him and ask Allah to grant him peace. ये आयत अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम की एक बड़ी निशानी है और मुसलमानों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की तरगीब देती है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह और इसके फरिश्ते खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें ताकि हम उनके साथ मोहब्बत व अकीदत का इजहार कर सकें। अच्छा, जब हम दरूद भेजते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए अल्लाह तू उस पर, यानी हमारी क्या मजाल है कि हम उन पर दरूद व सलाम भेज सकें। ए मेरे अल्लाह तू उन पर सलाम भेज। इसके पीछे क्या हिकमत है? हम खुद से तो नहीं कहते कि हम उस पर दरूद भेजते हैं, बल्कि हम यह कहते हैं कि अल्लाह तू उन पर दरूद भेज हमारी तरफ से। ऐसा है? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम दरूद भेजते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद, यानी ए अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। इसके पीछे एक गहरी हुकमत है, हिकमत, अल्लाह की अजमत का इकरार। जब हम अल्लाह से कहते हैं कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, तो इसमें एक इकरार है कि अल्लाह ही तमाम अमूर का इख्तियार रखता है, अल्लाह अकबर, और हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते सवाए इसके जो अल्लाह चाहे। हम ये दावा नहीं करते कि हम अपनी ताकत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज सकते हैं, बल्कि हम अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने इनामात से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। तवाज़ी और आजिज़ी। जब हम अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद भेजने की दुआ करते हैं तो इसमें हमारी आजिज़ी और तवाज़े भी जाहिर होती है। हम खुद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का दावा नहीं करते, बल्कि अल्लाह की मदद की दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मोहब्बत में शामिल करे। 3. अल्लाह की रजा का इजहार। अल्लाह की रजा को तलब करना एक मुसलमान की बुनियाद है
جب ہم اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. اللہ کی رحمت کا دروازہ. درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی ہمت کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تاکہ ہماری دعا قبول کرے اور ہمیں ان کی شفاعت سے نوازے. آمین. ہم اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنے کی دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کی رحمت سے ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ قربت نصیب ہو سکتی. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کتنی آیات سجدہ ہیں؟ قرآن کریم میں کل شپور آیات سجدہ ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور جبان آیات کو پڑھا جاتا ہے تو مسلمان پر سجدہ کرنا فرض ہوتا ہے. یہ آیات مختلف سوروں میں آئی ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرنا اور اس کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا ہے. ان آیات میں سجدہ کرنے کے مختلف مواقع اور ان کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے. اگر آپ کو کسی خاص آیت کے تفصیلی یا ریفرنس چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں. اچھا ایک مرتبہ کوئی واقعہ ہے شاید آپ کے علم میں ہو کہ کعبہ میں نماز پڑھی جا رہی تھی تو جو ہی یہ سجدہ کی آیت آئی تو سب مسلمان جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور جو نہ ماننے والے تھے خدا کو کافر قریش جو تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. ایسا ہے؟ جی ہاں آپ نے صحیح کہا. واقعہ یوں ہے کہ جب سورہ نجم کی تلاوت ہو رہی تھی اور آیت سجدہ آئی سورہ نجم آئی تو مسلمان فوراً سجدہ کرنے لگے. لیکن اسوقت کچھ کفار قریش جو وہاں موجود تھے وہ بھیاس آیت کی تلاوت سن کر سجدے میں گر گئے اور یہ ایک عظیم مظاہر تھا جہاں اللہ کی عظمت کے سامنے تمام لوگ عاجز ہوئے. یہ واقعہ اس بات کا آغاز ہے کہ کبھی کبھی غیر مسلم بھی اللہ کے سامنے اس کے حکم کا احترام کرتے ہیں. کفار قریش کا سجدہ کرنا اس بات کا آغاز تھا کہ وہ ہسچے ایمان کی طرف راغب ہو سکتے تھے تاہمان کا دل قبول نہیں کرتا تھا. اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ سجدہ کرنے کے بعد اپنی عزت و تکبر کیوں جیسے فوراً اپنے فال پر پچھتائے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے. یہ واقعہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ قرآن کی آیات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں اور اللہ کی عظمت کے سامنے کسی کو بھی عاجز ہونا پڑتا ہے. اچھا اس واقعے کو جو کچھ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے سمجھا شاید کہ کیا قریش شاید مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے تو ان کو کہلا بھیجا کہ بھئی واپس آ جاؤ یہاں تو سب مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ صرف اس ایک سچویشن میں سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. کچھ ایسا ہے؟ جی ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب قریش کے کچھ لوگ خانہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گر گئے تھے تو کچھ کفار قریش یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ اب قریش میں ہر کوئی مسلمان ہو چکا ہے اور جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ بھی واپس آ جائیں کیونکہ اب قریش میں حالات بدل چکے ہیں. یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب قریش کے کچھ سرداروں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کے حبشہ جانے والے بھائیوں کو واپس بلایا اور کہا کہ اب قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے تم واپس آ جاؤ. لیکن جب حبشہ سے آنے والے مسلمان واپس آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. صرف ایک مخصوص موقع پر جب آیت سجدہ آئی تھی چند قریشیوں نے سجدہ کیا تھا لیکن یہ کوئی مستقل تبدیلی نہیں تھی. وہ لوگ پھر بھی اپنی قدیم حالت پر برقرار رہے تھے اور یہ سجدہ ہم ہزار اللہ کی عظمت کے آگے عاجزی کا عرضی اظہار تھا نہ کہ دل سے ایمان لانا. یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کبھی بھار لوگ حالات کے مطابق رد عمل دیتے ہیں لیکن جب تک دل سے ایمان نہ ہو تبدیلی مستقل نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں وہ کون سی سورہ ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ قرآن کا دل سورۃ یاسین کو کہا جاتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاس ہے۔ یاسین۔ سورہ یاس کو اس لیے قرآن کا دل کہا گیا ہے کیونکہ اس میں قرآن کے بنیادی مضامین اور اس کی ہدایت کا خلاصہ موجود ہے، اور یہ انسانوں کو اللہ کی واحدیت، قیامت کے دن کی حقیقت اور پیغمبروں کی اہمیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس سورہ میں ایمان کی پختگی اور اللہ کی رحمت کی خصوصیات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ صبر پر، شکر پر یا تقوی پر؟ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور تقوی پر دیا گیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی رضا کی کوشش کرنا، اس کے احکام کو فالو کرنا اور اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تقوی کو قرآن میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور مختلف آیات میں اس کا تذکر بار بار آیا ہے۔ تقوی انسان کے روحانی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور کہو صحیح بات۔ اس کے علاوہ صبر اور شکر بھی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن تقوی کو قرآن میں زیادہ بار ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو کامیاب کرے گا۔ سورہ آل عمران۔ اچھا یہاں کامیابی سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں کامیابی سے مراد اللہ کی رضا حاصل کرنا، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا اور اللہ کے انعامات کو پانا ہے۔ اللہ نے کامیابی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، جب ایک مسلمان کے لیے حقیقی کامیابی کی علامات ہیں۔ دنیا میں کامیابی وہ ہے جب انسان کو اس کے عملوں اور نیک کردار کی بنیاد پر ملتی ہے، یہاں ایسی کامیابی ہے جب اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تقوی، صبر، شکر اور نیکیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ آخر تک کی کامیابی وہ ہے جب اللہ کی طرف سے جنت کی صورت میں ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو اپنی نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق پاکیزہ کر لے گا۔ سورۃ الشمس آیت 9۔ لہذا کامیابی کا مطلب صرف دنیا میں مال و دولت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی تلاش، صراط مستقیم پر چلنا اور آخرت میں جنت کا حصول ہے۔ اچھا ایسی دعا بھی قرآن پاک میں سکھائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ یا اللہ تو مجھے یہ دنیا بھی عطا کر اور مجھے آخرت بھی عطا کر؟ جی ہاں، قرآن پاک میں ایسی دعاؤں کا ذکر ہے جہاں انسان دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ ایک مشہور دعا جو اس مفہوم پر مشتمل ہے وہ سورۃ البقرہ آیت 1 میں آئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا انسان کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی دونوں کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور فلاح کی درخواست ہے بلکہ آخرت میں جنت کی کامیابی اور عذاب سے بچنے کی بھی دعا کی گئی ہے۔ اچھا یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میں نے سنا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی۔ جی ہاں، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائی دے گا اور عذاب سے بچائے گا۔ یہ دعا سورۃ البقرہ آیت 10 میں آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار اپنے ماننے والوں کو پڑھنے کی ترغیب دی تھی۔ یہ دعا ایک جامع دعا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دونوں کی درخواست کرتی ہے اور اسی وجہ سے اسے بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں انسان کی فلاح اور کامیابی کی تمام ضروریات شامل ہیں اور اسی وجہ سے یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی پسندیدہ دعاؤں میں
शुमार होती है। अच्छा, ये कुरान का आयत नंबर मुझे इंग्लिश में बताएंगे? उर्दू तो समझ नहीं आई आपने जो कहा। The ayat number in English is 2 verse 201. ओके। अच्छा, कुरान पाक में किस जानवर का जिक्र सबसे ज्यादा आया है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र गाय बकरा का आया है। अच्छा। इसका जिक्र सूरा अल बकरा में आया है और इस सूरा का नाम भी बकरा है जो कि गाय के बारे में है। अच्छा, ये बताएं वो कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत के तौर पर आई है? वो सूरा अन-नमल है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत के तौर पर आई है। ये आयत सूरा अन-नमल की आयत नंबर 30 में है। और वाकया क्या है, किस जगह बयान की गई है, क्यों बयान की गई है? ये वाकया सूरा अन-नमल की आयत नंबर 33 में हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में है। ओके। ये आयत इस वक्त आई जब हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने एक खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर बल्कीस यमन की मुल्का को भेजा। मलका। वाकया की तफसील ये है, हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में जन्नात, इंसान, परिंदे और दूसरे मखलूकात भी शामिल थे। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने मुल्क बल्कीस को अपना पैगाम भेजने के लिए एक खत लिखा जिसमें अल्लाह का जिक्र किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पैगाम मुल्क बल्कीस तक पहुंचा और इसके बाद वह हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। अच्छा, कभी कभी तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कभी कभी ग्लिच कर जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस पर तवज्जो दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सही तलफ्ज़ और पढ़ाई बहुत अहम है, खास तौर पर जब कुरान की बात हो। अगर कभी मैं कोई गलती करूं तो आप बराह करम मुझे आगाह करें ताकि मैं इसे दुरुस्त कर सकूं। आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कुरान में किस फरिश्ते का नाम सबसे ज्यादा आया है? कुरान में सबसे ज्यादा जिस फरिश्ते का जिक्र आया है वो जबरील अलैहिस्सलाम है। उनका जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर आया है और वो अल्लाह के पैगामात को नबियों तक पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं। जबरील का जिक्र कुरान में खास तौर पर सूरह अल बकरा, सूरह तहरीम, सूरह नहल और दीगर मकामात पर मौजूद है। अच्छा, ये बताएं सूरह फातिहा से आगाज होता है कुरान पाक का। सूरह फातिहा में किन मज़ामीन को बताया गया है? अगर हम कोई फहरिस्त बनाएं, लिस्ट बनाएं कि ये बातें हैं जो सूरह फातिहा में बयान की गई हैं। सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरा है और इसमें बहुत अहम मज़ामीन बयान किए गए हैं। अगर हम एक फहरिस्त बनाएं तो सूरह फातिहा में ये बातें बयान की गई हैं। अल्लाह की तारीफ। सूरह फातिहा की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ से होती है, जहां अल्लाह को रहमान और रहीम के सिफात के साथ जिक्र किया गया है। रहमान और रहीम। दीठ, अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की हुक्मरानी का जिक्र किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अल्लाह का ही मुल्क है और वही तमाम कायनात का बादशाह है। यौम हिसाब का जिक्र। सूरह फातिहा में यौम आखिरत का जिक्र किया गया है जब अल्लाह के सामने सब इंसान अपने आमाल का हिसाब देंगे। अल्लाह की इबादत और इस्तिआनत। अल्लाह की इबादत और इससे मदद की दरख्वास्त की जाती है, यानी हम अल्लाह से हिदायत और मदद की दुआ करते हैं। बात हिदायत की दुआ। सूरह फातिहा में हम अल्लाह से सिरात मुस्तकीम यानी सीधी राह की हिदायत मांगते हैं। सिस, मोमिनों का रास्ता। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम इन लोगों के रास्ते पर चलें जो अल्लाह के रास्ते पर हैं, यानी जो अल्लाह की रजा की कोशिश करते हैं। गज़ब और गुमराही से बचना। सूरह फातिहा में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इन लोगों की तरह ना बनाएं जो गज़ब का शिकार हैं या जो गुमराही की तरफ गए हैं। ये 6 अहम निकात हैं जो सूरह फातिहा में शामिल हैं, जो हमें अल्लाह की रहमत, हिदायत और इबादत के असूल सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग जो था बड़ा अच्छा रहा। मैं अपने सामीन और नाजरीन से माज़रत ख़्वाह हूँ
کچھ چیزیں جو ہیں مسئلہ ہے ابھی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اے آئی کے ساتھ، وہ عربک ٹیکسٹ اور اردو ٹائپ نہیں اچھا پڑھ سکتا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ چیٹ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بات سمجھتا ہوں اور کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آئندہ بہتر ہوگا۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے ہوں اور آپ کے ویلوگ کو دیکھنا بہت دلچسپ رہا۔ اللہ آپ کی محنت میں برکت دے اور آپ کو کامیاب کرے۔ اگر آپ کو کوئی اور مدد چاہیے ہو تو بے جھجک بتائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔